مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں تینوں گھر والوں کو ایک ساتھ کر دو خرچہ آدھا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یار بہنیں نہیں رہتی ہیں آج کل ایک ساتھ, بھائی نہیں رہتے, تم سوکنوں کو بول رہے ہو ایک ساتھ رکھو, میں کہاں رہوں گا؟ ہم نے بھی سب کو الگ الگ رکھا ہوا ہے, نہ ادھر کا پتا نہ ان کو ادھر کا پتا. صحیح ہے نا. ایک آدمی نے اوپر نیچے بیگم کو رکھا ہوا, یہ والی دیکھ رہی ہے کہ یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ ٹائم نوٹ کر رہی ہے, اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ہو گئے, کم وقت اٹھ ہی نہیں رہا وہاں سے. پھر جب ادھر آیا تو وہ والی اسٹاپ واچ لگا کے بیٹھ جاتی ہے. دونوں کی لڑائیاں. میں نے کہا اتنا دور رکھو کہ اس کو یہی نہ پتا ہو کہ تو مدنی مسجد گیا ہوا ہے یا اس سے ملنے گیا, تو فلم دیکھنے گیا ہوا ہے یا بیوی سے ملنے گیا ہوا ہے. اتنا دور رکھو. اچھا, 2 شادیوں کے بعد ایک فساد بہت سامنے آتا ہے, موبائل آن رکھتے ہیں. اب ایک آدمی نے کی, وہ دوسری کے دور دور رکھا ہوا ہے, ادھر بیٹھا ہوا ہے, تو ادھر والی بیگم پوچھ رہی ہے کہاں ہو, پوچھ رہی ہے کہاں ہو. اب یہ جھوٹ بولتا ہے تو پکڑا جاتا ہے, جھوٹ تھوڑی چل سکتا ہے. سچ بولتا ہے تو ایک ٹینشن کہ اچھا وہاں بیٹھے ہوئے ہو, یہاں تو 10 منٹ بیٹھے تھے. میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو, اور آپ لوگ کو بھی سمجھا رہا ہوں, چاہے جن کی ایک ہے نا وہ والے بھی, بیگم سے بولو جب میں گھر میں ہوں تو میرا تم سے رابطہ ہے, کوئی شکایت کوئی بھی بات ہو مجھ سے کرو. گھر سے باہر کا مطلب میں گھر سے باہر ہوں, میں فون اٹھاؤں گا ہی نہیں, جو مرضی کرنا ہے کرو, الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پھر ایک میسج بھیج دو. تو میں نے بھی یہ بہت بھگتا ہوا ہے. مجھے تو 3 جگہ سے کالیں آ رہی ہوتی تھی, کہاں ہو, کیوں ہو. بھائی میری زندگی ایسی ٹینشن میں آنا شروع ہو گئی, میں کسی کام کا ہی نہیں رہا, میں وضاحتیں ہی کرتا رہا ہوں. میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, میں درس قرآن ریکارڈ کرا رہا ہوں, اللہ کی قسم میں وہاں نہیں بیٹھا ہوا, میں رشتہ لینے نہیں گیا ہوا کہیں, میں پشاور گیا ہوں خدا کی قسم بیان کے لیے گیا ہوں, میں کوہستان گیا ہوں, میں زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے گیا ہوں یا سیلاب کی مدد کے لیے. میں وہاں جو گیا ہوں میں شادی کے لیے نہیں گیا. وضاحتیں. میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, ہم کوئی انسانیت ہے یار, یہ میری تو زندگی میں تو بال اڑ جائیں گے میرے. میں نے ایک لا بنایا, میں نے کہا گھر سے باہر کا مطلب میں گھر سے باہر, میں بھلے شادی کے لیے گیا ہوں, کسی کے باپ بھی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا میں گیا کہوں, ایسی کی تیسی. اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن تھوڑے دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے انسان کی طبیعت. سمجھتے ہو. تو ایک بندے نے کی 2, اس کا بھی یہی مسئلہ. یہ تو کوہستان کا تو ابھی واقعہ ہوا ہے, یہ تو میں نے تو پرانا 6 سال سے یہ قانون بنا دیا, اس کے بعد سکون آ گیا. بھائی گھر سے باہر کا مطلب کیا ہے, گھر سے باہر جو شکایت ہے جو بات کرنی ہے گھر میں آ کے. فون پہ آدمی کبھی ٹینشن میں ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا, انسان ٹینشن میں, گھر سے فون آ رہے ہیں. اب آپ نہیں اٹھاؤ گے تو گھر والے کی اٹھا کیوں نہیں رہی ہے, پھر آپ اٹھاؤ گے, کوئی غصے میں اس نے کوئی بات کی. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اچھے بھلے گھروں میں طلاقیں ہوئی ہیں ٹیلی فون کی وجہ سے. ادھر شیرشاہ میں ایک فیکٹری تھی, اس میں کوئی آگ لگ گئی ہے, کوئی مسئلہ خراب ہو گیا, کوئی حادثہ ہوا تھا. وہ سیٹ بہت ٹینشن میں تھا نا. اب ٹینشن میں گھر سے مسلسل بیگم کے فون آ رہے ہیں. اس نے کئی دفعہ بیگم کو سمجھایا ہوا تھا, بیگم فون نہ کیا کرو وقت بے وقت, میں میٹنگ میں ہوتا ہوں میں. لیکن بیگم فون کری تھی, اس نے غصے میں فون اٹھایا. وہ ایک جب کوئی بندہ مر جائے تو فیکٹری کا جو مالک ہے اس کو تو بہت ٹینشن میں ہوتا ہے نا. وہ اس نے اٹھاتے ہی فون پہ 3 طلاقیں دے دی. غلط کیا, جاہلوں والا کام کیا. لیکن یہ کام بھی تو غلط ہے نا کہ آپ نے اتنی اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ جب چاہو جو چاہے فون کر لے آپ. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو فلائٹ موڈ پہ لگایا ہوا, فلائٹ موڈ پہ لگایا, ابھی بھی فلائٹ موڈ ہو سکتا ہے ابھی بھی آ رہے ہو, کھانا رکھا ہوا ہے, آپ کا بیان ہی ختم نہیں ہو رہا. تو گھر جا کے ڈانٹ کھا لے, وہ آسان ہے, سمجھ رہے ہو نا. گھر جا کے فونوں پہ یہ چلتے رہیں گے, بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے کسی سے, یہ سب نیچرل ہے گھروں کا میں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو گھر سے باہر آپ بیگم کو بتا دو میں فون نہیں اٹھاؤں گا, کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے, خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, تمہاری امی آ گئی, استغفر اللہ, یہ تو ایمرجنسی میں نہیں آتے, خوشی کی بات ہے, کوئی بھی ایسی ایمرجنسی ہوئی ہے تو مجھے میسج بھیج دو. اور اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی بہت ایمرجنسی والا میسج نہیں ہوگا میں رپلائی نہیں کروں گا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ میسج آیا, آپ نہیں رپلائی کر رہے, آپ ٹینشن میں ہو, یا آپ نہیں چاہ رہے رپلائی کرنا, آپ چاہ رہے ہو ریلیکس ہونے کے لیے میں باہر نکلا ہوں, تو پھر وہ میں نے 3 گھنٹے سے میسج بھیجا ہوا ہے, اب تک جواب کیوں نہیں آیا. تو آپ نے گھر میں اصول بنا دینا, جواب خود چل کے آپ کی خدمت میں آئے گا. میسج پہ جواب دینا بیگم میں آپ کی توہین سمجھتا ہوں, میں آپ کی یہ توہین برداشت, ایسے ڈائلاگ مارو, میں آپ کی انسلٹ, میں خود چل کے آؤں گا, جب گھر میں آؤں گا تو آپ کو میں جواب. فونوں پہ نہیں ہوتا, فونوں پہ جب سیٹنگ چل رہی تھی اس وقت تک صحیح تھا بس. وہ کہے گی کہ اس وقت تو فونوں پہ بڑے رابطے ہو رہے تھے, بیگم وہ آپ کو پھنسانے کے لیے ہو رہے تھے, آپ پھنس گئے, میں بھی پھنس گیا ہوں, آپ بھی پھنس گئی ہو.
اب ہمیں فون پہ کیا دیں. تو یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. ایسے ایسے لوگوں کے حالات ہیں, لوگ کہتے ہیں یار بیگم کا فون آتا ہے نا ہم یوں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, جب نہیں اٹھایا تو ٹینشن, اٹھا لیا تو پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو. اور واش روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, فون بجتا ہے, کہہ رہے ہیں واش روم میں تسلی سے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اگلا پھر میسج آئے گا کہ اٹھا کیوں نہیں رہے, تو آپ کہو گے میں واش روم میں تھا. جھوٹ بول رہے ہو, گھر سے تو واش روم سے فارغ ہو کر گئے تھے, دوبارہ واش روم میں کیسے چلے گئے؟ کیا جواب ہے یار؟ بعض دفعہ آدمی دوبارہ چلا جاتا ہے, تسلی نہیں ہوتی اس کو. اتنی بدگمانیاں ہوتی ہیں نا. اور بیگم کے معاملے میں بھی یہی اصول رکھو, اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح اس کا تعاقب کرنا. اماں کے گھر گئی ہے تو تمیز سے بیٹھنے دو یار, فون کر کے اماں ہی کے گئی ہو نا. عام طور پہ مرد یہ کام کرتے نہیں ہیں, مرد تو کہتے ہیں گئی ہے تو الحم سے الحمدللہ بیٹھو یار ہنسی خوشی زندگی گزارو. لیکن بعض شکی ہوتے ہیں, وہمی ہوتے ہیں, وہ بھی ٹارچر کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے یار, اتنا شک, جب تک کوئی یقینی بات نہ ہو خام خامے اس کو اپنی لائف میں انجوائے کرنے دو یار. وہ اماں کے گھر جا کے وہاں سے وہ برگر کھانے چلی گئی یا اماں کے ساتھ ہی جا رہی ہے نا, جانے دو یار, اماں کا گھر ہے. تو نیچ طبیعت کا آدمی وہاں بھی یہ کیوں کر رہی ہو, یہ کیوں نہیں کر رہی,